ناظرین 9واں دن شروع ہو رہا ہے اور 8 دن جو تھے یہ انتہائی تباہ کن تھے، بہت ہی افسوسناک تھے کہ دنیا جو ہے وہ ریجن جو ہے وہ اتنی بڑی تباہی دیکھ رہا ہے۔ اور پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل نے چونکہ ایکسپینڈ کرنا ہے تو اس لیے پوری دنیا کو اور ریجن کو جو ہے وہ اتنی بڑی تباہی کے حوالے کیا گیا ہے اور اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ جانوں سے جو وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ 8 دن جب انتہائی تباہ کن تھے، لیکن اب ہم اس سے بھی زیادہ ڈسٹرکٹیو فیز کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ صفاق، اس سے بھی زیادہ خوفناک چیزیں جب ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس وقت جو ایفرٹس ہو رہی تھی جنگ کو کنٹین کرنے کی، ڈی ایسکلیٹ کرنے کی، اور ریجنل کنٹریز جو سازش کو سمجھ کر ایران کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹرکی، پاکستان، چائنا، رشیا، یہ سارے ملک جو ہے وہ بیک ڈور ایفرٹس کر رہے تھے کہ جنگ کو جب روکا جائے، اور پھر ایران کی جانب سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی کہ بھئی ہم ان پر فی الحال جب حملے روک رہے ہیں۔ یہ بات امریکہ اور اسرائیل کو پسند نہیں آئی ہے، انہیں یہ بالکل پسند نہیں آیا ہے کہ یہ آپس میں مفاہمت کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی گول اب بالکل واضح ہے کہ ایران کو ایز اے کنٹری ڈسٹرائے کرنا ہے، اور دے ہیو انٹینشن کے بیروت اور تہران کو بالکل غزہ بنا کے رکھ دینا ہے، اس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دینا ہے، تباہی یہاں پر جب وہ پھیلانی ہے، اور گلف اور ایران کو آپس میں لڑوانا ہے، کیونکہ جو ادھر حملے ہوتے رہیں گے ایران کے، پھر درمیان میں فالس فلیگ ہے، بہت کچھ ہوا ہے، تو یہ ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ گلف اور ایران کو لڑوانا ہے۔ تو بڑی خوفناک چیزیں جب اب شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہ جنگ جو ہے بالکل ایکسپلوڈ ہو رہی ہے اور یہ مزید ملکوں کو آپس میں کھینچ رہی ہے۔ آتش فشاں جو پچھلے کئی مہینوں سے اور پچھلے 2 سالوں سے جو ایکسپلوڈ ہو سکتا تھا وہ تو ایکسپلوڈ ہو گیا 28 فروری کو جب امریکہ نے جب اٹیک کر دیا، لیکن کہیں کہیں جو کنٹینمنٹ ہے وہ بھی اب ختم ہونے جا رہی ہے، یعنی فرانس، برطانیہ، یہ ملک جو ہے وہ ایک ایک سٹیپ دوری کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چند منٹ کی دوری کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے۔ یہ ان کے جنگی طیارے، ان کی لاجسٹکس، ان کی انٹیلیجنس، ان کی سائبر کیپیبلٹیز، صرف فرق یہ ہے کہ ان کے طیارے براہ راست ایران پر حملہ نہیں کر رہے، باقی یہ جنگ میں شامل ہیں، لیکن یہ ایران پر براہ راست حملہ کرنے سے بھی چند منٹ کی دوری کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چند منٹ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، وہ کل بھی ہو سکتے ہیں، پرسوں بھی ہو سکتے ہیں، 4 دن بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ٹائم اتنا ہی لگے گا۔ ان کی تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہے اور یہ ادھر آ رہے ہیں، 1 سٹیپ فارورڈ۔ برطانیہ آگے بڑھ رہا ہے، فرانس آگے بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ نے جو وہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کو ہائی الرٹ کے اوپر کر دیا ہے، اس سے پہلے فرانس اپنا ایئر کرافٹ کیریئر جو وہ موو کر چکا ہے۔ یورپی یونین جو ہے وہ ریڈ سی کے اندر مزید وارشپ جو وہ ڈپلائے کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ یہ جنگ آگے کس طرح پھیل رہی ہے اور باقی ملکوں کو یہ کیسے شامل کر رہی ہے۔ پہلے تو ذرا آ جانا یہاں پہ جو کوشش ہوئی کہ اس کو کنٹین کیا جائے، ایران نے اتنا بڑا اعلان کیا کہ ان پر ظلم ہوا ہے، ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، ظلم کی انتہا، ستم کی، سفاکت کی انتہا کر دی گئی ہے، پھر بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نشانہ بنائیں گے، لیکن یہ بات امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ اب امریکہ نے بڑے خوفناک اور اسرائیل نے بڑے خوفناک حملے ایران پر شروع کر دیے ہیں اور واٹر پلانٹس کے اوپر اٹیک کیا۔ ایران کے اندر جو واٹر پلانٹس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ اب جب ہم اس کو رسپونڈ کریں گے، اور ایران نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی بیسز ایک بار پھر انڈر اٹیک ہے، یعنی آپ ذرا اس شخص کو دیکھیے جو دنیا میں امن کا پیغمبر ہے، ایران ڈی ایسکلیٹ کر رہا ہے اور یہ پھر جا کر اٹیک کر رہا ہے کہاں؟ واٹر پلانٹس پر۔ یعنی یہ بالکل نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی جنگ بندی کی طرح معاملہ جائے، یعنی کائنڈ آف کہ بھائی یہ لڑوانا ہے ان کو آپس میں۔ ان کی آپس دیکھیں، ان کو پسند یہ نہیں آیا کہ یہ آپس میں کیوں مفاہمت کر رہے ہیں، یہ آپس میں کیوں بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر ایران ٹرمپ کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیکے، یہ آپس میں کیسے انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کے انٹینس رابطے ایران کے ساتھ اس وقت جاری ہیں، اور انہی ایفرٹس کے تحت یہ ایک فیصلہ ہوا تھا۔ تو واٹر پلانٹس کے اوپر اٹیک کیا، ظاہر ہے اب یہ اتنا خوفناک معاملہ ہے تو ایران نے رسپونڈ کرنا تھا، اور ایران ایک بار پھر امریکی بیسز پر اٹیک کر دیا ہے۔ قطر، بحرین، کویت، یو اے، یہاں پر ایک بار پھر جب وہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور ایران نے کہا ہے ہم تو نئے ٹارگٹس اب اسٹڈی کر رہے ہیں جو انہوں نے جو اس سے پہلے ہم نے اٹیک نہیں کیا، اب وہ اٹیک کریں گے۔ دیکھیں یہ واٹر پلانٹس والا جو انہوں نے حملہ کیا یہ بڑا خوفناک ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ایک تو ایران کے لوگوں کو دیکھ رہا وہی غزہ والا پیٹرن، اور یہ جو امریکہ ہے یہ بالکل اب اسرائیل کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ اچھا، امریکہ اور اسرائیل میں کوئی فرق تو پہلے دن سے نہیں ہے، لیکن ناظرین یہ بات سمجھیے کہ امریکہ نے مثال کے طور پر عراق پر جو بمباری کی ہے کتنی خوفناک تھی،
لیکن آج تک یعنی وہاں پر ایک گلٹ ہے، چونکہ وہ آج کا میڈیم تو نہیں تھا کہ آج جیسے ہر ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ادھر تھوڑی تھوڑی ویڈیوز آئیں باہر عراق کے حوالے سے، تو وہ آج تک وہاں پر ایک گلٹ ہے. اور آپ نے کبھی بش کو دیکھا ہے یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہوئے؟ تو یعنی امریکہ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا ہے فرام اسرائیل کے ایکشن سے. سپورٹ تو وہ انکنڈیشنل اس کی ہے، بائیڈن مکمل سپورٹ کر رہا تھا، لیکن کیا ڈسٹنس کر رہا تھا. نہیں، یہ غلط ہے، یہ سیویلینز کی کیجوالٹیز نہیں ہونی چاہیے. وی آسک اسرائیل ٹو ڈو مور ٹو پروٹیکٹ سیویلینز. سمجھیں اس بات کو کہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے. ویسے فرق کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں اتنا ننگے انداز کے اندر، ایسے کام نہیں کرتے ہیں جو اسرائیل غزہ میں کر رہا تھا. لیکن وہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کر چکے جنگ میں اترے ہیں، اور اسرائیل کے مشورے اور اسرائیل کی لابنگ پر اترے ہیں، تو بیہیو بھی ویسے ہی کرنا ہے. اور اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ نوٹ کر لیں کہ اسرائیل اور امریکہ پہلی بار کسی جنگ میں براہ راست ایک ساتھ اٹیک کر رہے ہیں. عراق میں کوئی اسرائیل ساتھ بمباری نہیں کر رہا تھا، شام میں یہ دونوں نہیں کر رہے تھے، لیبیا میں یہ دونوں نہیں کر رہے تھے. اور جو پہلی خلیجی جنگ ہوئی ہے اس میں 40 ملکوں کا اتحاد بنا تھا، اسرائیل نہیں تھا. اور اس سے پہلے اسرائیل برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر اٹیک کر چکا ہے مصر کے اوپر، لیکن امریکہ نے آگر اسرائیل کے ساتھ کبھی اس طرح اٹیک نہیں کیا جو اس وقت وہ کر رہا ہے. تو یہ بہت ایک سمجھ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب وہ بالکل اسی طرح بیہیو کر رہا ہے. اساسینیشن اور اب یہ واٹر پلانٹس. تو اب یہ دیکھیں واٹر پلانٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ خلیجی ریاستوں کے لیے معاملہ بہت یہ سینسٹیو ہے. ان کے پاس 4-5 دن کا ذخیرہ ہے. اگر واٹر پلانٹس کے اوپر یہ معاملہ شروع ہو گیا اور گریڈ سٹیشن کے اوپر معاملہ شروع ہو گیا، یہ بہت ہی خوفناک ہے. تو یہ امریکہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، یہ امریکہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اپنے اتحادیوں کو جنہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز دیے اپنی پروٹیکشن کے لیے. یہ ان کے لیے ایک نیا فیز شروع کر رہا ہے کہ واٹر پلانٹس کو بھی نشانہ بناؤ. تو ایران نے بہت بڑے حملے جو دوبارہ شروع کر دیے ہیں. اور ٹکر کارلسن کی ذرا ایک بات سنیں. ٹکر کارلسن یہ کہہ رہا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پر اگر کوئی سب سے اگلیسٹ کوئی اینٹی ہے تو وہ اسرائیل ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ٹکر کارلسن کی. کوئی امریکہ کا بڑا افیشل اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دے سکے، یعنی امریکہ کو بڑا انفلوئنس رکھنے والا شخص. اور ٹکر کارلسن نے بتایا کہ میں پچھلے مہینے 3 مرتبہ ٹرمپ کے پاس گیا ہوں. یہ تازہ ترین جو انہوں نے سٹیٹمنٹ اور اپنا ولاگ کیا ہے اس میں کہا میں لاسٹ منتھ 3 مرتبہ ٹرمپ کے پاس گیا ہوں کہ ایران پر حملہ مت کرو. اور اس نے کہا کہ اس نے بادر ہی نہیں کیا. تو کیا مجھے کہتا کہ 9 آؤٹ آف 10 میں یہ جنگ جیت جاؤں گا؟ میرے سامنے تمام پولز پڑے ہوئے ہیں، تمام ایسٹیمیٹس پڑے ہوئے ہیں کہ 9 آؤٹ آف 10 میں جیت جاؤں گا. تو میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارے پاس پولز کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون سا ایسٹیمیٹ ہے جو تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ڈیٹیچ. اور جو وائٹ ہاؤس میں وہ جو آ کر دعا ہو رہی ہے نا، اس ویڈیو کو معمولی نہ لیں. یعنی کہ وہ زائنسٹ وہ مکمل ان کے نرغے کے اندر ہے، اور اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ تم گاڈ کے نمائندے ہو. بھائی یہاں پر تو سب سے بڑا پھڈا یہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، OIC ورلڈ کے اندر، اور اسی پر تو کتنی دہائیوں سے بمباری ہو رہی ہے ان ملکوں کے اوپر کہ تمہارے ہاں ایسی ملیشیا ایگزسٹ کرتی ہے جس کی یہ آئیڈیالوجی ہے کہ وہ گاڈز کے نمائندے ہیں اور یہاں پر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. داعش اور TTP اور فلانا ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک سپر پاور جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کے تحت آ گئی. اب ذرا اندازہ کریں اب اس دنیا کا کیا ہوگا. تو ٹکر کارلسن نے کہا اٹس دا اگلیسٹ اینٹی ان دا ورلڈ. یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کہتا ہے کہ انہوں نے جب سے یہ قائم ہوئے ہیں انہوں نے ایک بھی ایسی چیز نہیں کی جو بیوٹیفل ہو، جو کسی قابل تحسین ہو. اور یہ جب سے آئے ہیں یہ مڈل ایسٹ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ جو خوبصورت چیز دیکھتے ہیں اس کو یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. بیروت، پارٹس آف سیریا اینڈ ہولی پلیسز. اس نے کہا میری اب یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ پورے ریجن میں کہیں بھی کسی خوبصورت چیز کو برداشت نہیں کرتے. بیروت خوبصورت تباہ و برباد، بغداد خوبصورت تباہ و برباد، شام خوبصورت، دمشق ہسٹری سیولائزیشن تباہ و برباد، تہران خوبصورت ہسٹری سیولائزیشن تباہ و برباد. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب سے یہ مڈل ایسٹ میں قائم ہوا ہے اس نے ایک چیز نہیں کی ہے جو امن کی طرف لے کر جائے، جو خوشحالی کی طرف لے کر جائے. اچھا اب یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس ہے وہ اتر سکتے ہیں ایران میں، اور ساتھ یہ ہے کہ اگر فل اسکیل لیول پر نہ بھی جائیں تو کچھ فورسز یعنی کہ
اتار کر اور پھر اسپیشل آپریشن جب وہ کیے جا سکتے ہیں. اس پر فارمر جو CIA آفیشل ہیں لیری جانسن, انہوں نے کہا ہے کہ اینی لینڈنگ آن ایران از میڈنس اینڈ آف اٹ سیلف. یہ پاگل پن ہوگا کہ اگر فوجیں ایران کے اندر اتاری گئیں, اور ایران کے فارن منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. خبریں ایک سے بڑھ کر ایک ہے, میں تیزی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے. اب اگلے گھنٹوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگلے گھنٹوں کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایران اپنا لیڈر جو چننے جا رہا ہے, اور بہت حد تک یہ چانسز ہیں کہ جو امام خامنئی کے بیٹے ہیں ان کو ہی نیا سپریم لیڈر جو الیکٹ کیا جائے گا. تو ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپنا نیا لیڈر چنے اور پھر اس کو محفوظ رکھے اور ادھر سے جنگ جاری رکھے. تو جو لیڈر ہوگا وہ ریزسٹنس کی علامت ہوگا, اور اس کی سرپرستی میں یہ جنگ جب جاری رکھی جائے. تو یہ ایران کی حکمت عملی ہے. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں جو بھی اگلا لیڈر آئے گا اس کو نشانہ بناؤں گا, پھر جو اگلا آئے گا اس کو نشانہ بناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ اس ملک کو سٹیبل کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, اس ملک کو توڑنا ہی اس کا بنیادی مقصد ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اب میں آپ کے سامنے 4 بڑی سٹیٹمنٹس رکھنے جا رہا ہوں. ایران کی جو 4 بڑے پاور مراکز ہیں, طاقت کے جو 4 بڑے مراکز ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یعنی کہ جو ان کی انٹرم لیڈرشپ ہے یہ سب سے اوپر ہے, اس کے بعد صدر, اس کے بعد مطلب سپیکر پارلیمنٹ اور ایران کے فارن منسٹر. باقی ظاہر ہے لیڈرشپ جب وہ اسیسنیٹ ہو گئی ہے تو یہ سب سے بڑی شخصیات ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. انٹرم لیڈرشپ کونسل جو ہے جس نے سربراہ چننا ہے, سپریم لیڈر کو منتخب کرنا ہے, اس وقت ساری ذمہ داری ان کے پاس ہے, مطلب وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور یہ جو روکنے کا فیصلہ ہوا تھا یہ بھی ایران کے صدر نے بتایا کہ یہ انٹرم لیڈرشپ کی جانب سے آرڈر آیا. تو کانسٹیٹیوشن میں, ایران کے کانسٹیٹیوشن میں سپریم لیڈر نمبر 1 ہے, صدر نمبر 2 ہے. تو سپریم لیڈر نہیں ہے تو ان کی ذمہ داریاں انٹرم کونسل سنبھال رہی ہے. سو انٹرم کونسل نے کہا کہ فی الحال ہم حملے روک رہے ہیں. انٹرم کونسل کیا کہہ رہی ہے؟ وی ول کنٹینیو ٹو ٹارگیٹ پوائنٹس آف اگریشن ان نیبرنگ کنٹریز. جہاں سے ہمارے اوپر اگریشن ہو رہا ہے ہمسایہ ممالک سے, وہاں پر ہمارے حملے جاری رہیں گے. انٹرم کونسل, ایرانی صدر, انہوں نے کہا ہمسایہ ممالک سے ہماری کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو انہیرنٹ رائٹ ہے ڈیفنس کا وہ نہیں چھوڑ سکتے, اور ہمارے اوپر جو ملٹری اگریشن ہوگا بائی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل اس کا ہم جواب دیں گے, ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. Our armed forces will respond firmly to attacks launched from American bases. ہم رسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے ایران کے جو اسپیکر ہیں ان کا بڑا سخت ترین بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ countries will not enjoy peace as long as US bases exist here. جب تک امریکی بیسز موجود ہیں یہاں پر کوئی امن نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو بیسز ہیں نا, یہ جب سے آئی ہیں یہ سب سے بڑی تباہی کا یہ ذمہ دار ہے. جتنی تباہی, اسامہ بن لادن کو کیا مسئلہ تھا؟ اسامہ بن لادن کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امریکن کو یہاں پر کیوں لائے ہو. جب سے امریکی بیسز یہاں پر آئی ہیں اس ریجن میں امن نہیں ہو سکا, اور یہیں سے جہاز اڑے ہیں, اور وہ عراق کی جو بربادی کی ہے, جو شام کی کی ہے, اور جو افغانستان کی کی ہے, اور وہاں یمن کی جو کی ہے, جو سوڈان اور صومالیہ میں کیا, جو لیبیا میں کیا, یہ بیسز نہ ہوتی تو یہاں پر یہ کھلواڑ جب نہ کیا جا سکتا. انہوں نے 7 ملکوں کی لسٹ بنائی تھی, وہ پتہ نہیں کتنے 10 ملکوں کو تباہ کر چکے ہیں. یہ ان بیسز کا کریڈٹ ہے. اور یہاں پر یہ کیا ممالک, ان کی کیا پالیسی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں سے جہاز اڑ رہے ہیں, وہ عراق کی بربادی کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ساری جو افریقہ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے؟ تو ان کی دولت کا, خاص کر ایک جو گلف کنٹری ہے اس کی تو دولت کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ادھر جنگیں ہو رہی تھی, اور وہ خود کتنی پراکسیز کو جب فنڈ کر رہا تھا. سوڈان نے اس کے اوپر جینوسائیڈ کا الزام لگایا ہوا ہے, اور اس نے وہاں پر جو فنڈنگ کی ہوئی تھی. سو بات یہ ہے کہ یہ بیسز آر دا مین پرابلم, جو یہاں پر بالکل سٹیبلٹی نہ لا سکی ہیں نہ لا سکیں گی, جس کو دمتری میدویدیو نے کہا یہ تمہاری تباہی کی وجہ ہے نہ کہ تمہاری جو ہے وہ پروٹیکشن ہے. تو اب یہ ایران کے صدر کہہ رہے ہیں جب تک یہ بیسز ہیں یہاں پر کوئی امن ہونے والا نہیں ہے. تو بات جو کنٹین ہو رہی تھی وہ زیادہ خوفناک طریقے سے خراب ہو گئی ہے. اور یہ بات آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ حملے دوبارہ شروع ہوئے تو معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے, خوفناک ہوں گے اور غیر یقینی ہوگی. کیونکہ مثال ایران پھر کہتا ہے ہم روک رہے ہیں, تو وہ روک ہی نہیں سکتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ فیصلہ سسٹین ہی نہیں ہو سکتا ہے اگر امریکہ کے حملے جاری رہیں. یہ کیسے سسٹین ہوگا؟ کیونکہ حملے تو انہی بیسز سے ہو رہے ہیں نا, انہی بیسز کی موجودگی. بھائی سینٹ کام کہاں پر ہے؟
تو سینٹ کام کے بغیر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو چائلڈش بات ہے نا کہ یہ بیسک جناب علی جہاز نہیں اڑ رہے، یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اب ایران کے فارن منسٹر کی سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو انتہائی خوفناک حملہ ہمارے اوپر کیا گیا ہے، ہمارے واٹر پلانٹ کے اوپر، جو کہ 30 ولیجز کی سپلائی یہاں سے جا رہی تھی، تو اس کے بڑے ڈائر کانسیکوینسز آئیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ نے یہ کام شروع کیا، یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ امریکہ نے کام شروع کیا. تو وہ معاملات زیادہ خراب اور زیادہ تلخ ہو گئے. بہت ڈیپ کنسپریسی ہے او آئی سی کے اوپر، ان کو لڑوانا، ان کو تباہ و برباد کر دینا. گلف ایران پر حملہ کر دے، ایران ترکی پر کر دے، ترکی ایران پر کر دے، پاکستان ایران پر کر دے. یہ خوفناک جو سازش ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور نکلنا کی کوشش ہو رہی تھی. سعودی عربیہ کے بہت انٹینس رابطے ایران کے ساتھ ہو رہے تھے اور اس وقت بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ معاملات کو خراب جو وہ کر دیا گیا ہے. اور ایران کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ امریکی بیسز کو نشانہ بنائے، تمام امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بنائے اگر اس پر اٹیک ہوتا. اور اب ایران نے امریکی جو کمپنیز ہیں، آئل کمپنیز جو عراق کے ٹائم سے آئی ہوئی ہیں، بش کے دور سے آئی ہیں، اور یہاں پر جو انہوں نے کیا ہے ان کے اوپر بھی حملے شروع کر دیے. تو انہوں نے بھی اپنی وہ خالی کرنا جب وہ شروع ہو گئے عراق سے اور باقی جگہوں سے. تو اس وقت بحرین، یو ای، قطر، یہاں پر جو بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. کویت نے اپنی جو آئل پروڈکشن ہے اس کو بند کر دیا ہے. بحرین نے جو بہت سخت ترین الفاظ ایران کے خلاف استعمال کیے ہیں کہ کچھ ہماری بلڈنگز ہٹ ہو گئی ہیں، یہ وہ سارا. اچھا ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، ٹائم شارٹ ہے، اس کو تیزی کے ساتھ ہم ختم کر رہے ہیں. او آئی سی نے، عرب ممالک نے، باقی ممالک نے کنڈیم نہیں کیا ہے ایران پر حملے کو جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا. کتنی بڑی بدماشی ہے، کنڈیم نہیں کیا گیا. دیٹ مینس کہ آپ سب کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ بہرحال کنڈیم نہیں کیا گیا. اچھا رشیا اور چائنا نے کنڈیم کیا ہے ایران پر حملے کو، اور نارتھ کوریا نے کنڈیم کیا، اور بیلاروس نے کنڈیم کیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، بیلاروس، انہوں نے گلف میں جو امریکی بیسز ہیں اس کو کنڈیم نہیں کیا. یہ بات بہت قابل غور ہے، بہت قابل غور ہے. رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، بیلاروس، امریکی بیسز گلف ممالک میں. بھائی گلف ممالک تو ان حملوں کو کنڈیم کر رہے ہیں نا، کہ جو ان کی بیسز کے اوپر ہو رہے ہیں، امریکی بیسز پر. گلف ممالک اس حملے کو اگریشن قرار دے رہے ہیں، بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں. رشیا اور چائنا نے ان حملوں کو، ایران کے ان حملوں کو کنڈیم نہیں کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ رشیا اور چائنا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. آگے چل کر اگر یہ گلف ممالک حملے کا فیصلہ کرتے ہیں ایران پر، کیونکہ ظاہر ہے ان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، تو پھر رشیا اور چائنا کا سٹانس کیا ہے؟ بالکل وہ لاجیکل سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات بہت قابل غور ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو بتا رشیا اور چائنا ہر ایک چیز کے اوپر نظر ہے، اور کنڈیم کر رہے ہیں اور کنڈیم نہیں کر رہے ہر معاملے کے اوپر. اور جتنے بھی مثال سیریا میں جو ہو رہا تھا چائنا کنڈیم کر رہا تھا، قطر پر جو اسرائیلی حملہ ہوا چائنا اور رشیا نے کنڈیم کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے نہیں کیا ہے. دیٹ مینس کہ وہ اس ریالٹی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ابھی رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آذربائیجان کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ریالٹی کو سمجھو، یہ کر کون رہا ہے، یہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اور ایران کیوں مجبور ہے یہ جواب دینے پر. تو یہ بات وہ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایک سوال جو تیزی کے ساتھ، کہ پاکستان ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے وہ وہاں پر ہیں، اور ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ہم ڈیفنس فریم ورک کے تحت جو وہ ایران کو وارن کر رہے ہیں، یہ وہ سارا انہوں نے کیا ہے. پاکستان اٹیک آن ایران، دیکھیں آج کی دنیا میں کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اتنی بڑی مسٹیک ثابت ہو سکتی ہے کہ پھر شاید اس کا خسارہ، اس کا تلافی نہیں ہو سکے گی. اور ٹیکنیکل حوالے سے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ ویسے بھی امپاسبل سا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا ہے. بھائی ایران کی جو ایئر سپیس ہے وہاں پر کس کے طیارے گھوم رہے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کے. تو ادھر سے پاکستان کے طیارے جا رہے ہیں ایران میں اٹیک کرنے کے لیے، تو وہ تو آگے سے آپ کے طیارے گرا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ کو ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ وہاں پر جا کر اٹیک کرنا پڑے گا. ہر طرف تو ان کے طیارے گھوم رہے ہیں، آپ کے جو ہی طیارے گئے تو وہ تو آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوارڈینیشن کرنی پڑے گی، آپ کو اسرائیلی کمان میں جانا پڑے گا. اسرائیل آپ کو کمان کرے گا کہ یہاں پر ہم ہٹ کر رہے ہیں، تم جا کر وہاں پر ہٹ کرو. تو اگر پاکستان اور سعودی عربیہ ادھر ان کی کمان میں جانے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ
یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اپنی کمان میں جا کر اٹیک، بھائی وہاں پر امریکہ اور اسرائیل موجود ہے نا، ان کے طیارے پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور اس کی جو تمام ایئر سپیس ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. تو آپ ان کے اسپیس میں گھس ہی نہیں سکتے ہیں. یا تو آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں جائیں گے، ایز این الائنس جائیں گے، اور وہ ایک ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں، ایسے ہوگا نا. تو آپ نے کسی ٹارگٹ پر ہٹ کیا، آگے سے سی آئی اے کے وہاں پر موجود ہیں، تو پھر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے جا کر ایران پر اٹیک کر دیں. ہاں جیسے کویت میں ایک الائنس بنا تھا 40 ملکوں کا، پیچھے ایک کمان تھی اور امریکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، اگر اس سرپرستی میں جانا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں کہ یہ اپنی طرف سے جا کر ایران پر حملے شروع کر دیں. کہاں پر جا کر اٹیک کریں گے؟ ان کے واٹر پلانٹس پر جا کر اٹیک کریں گے؟ کدھر اٹیک کریں گے؟ تو یہ بات جو ہے نا یعنی کہ بڑی قابل غور ہے، اور یہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس صورتحال سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے حملے امریکی بیسس پر پھر شروع ہو گئے. تو یہ ملک جو ہے وہ 10 دن بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ کویت نے جو اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بند کر دی ہے، اور درمیان میں اگر کوئی فالس فلیگ ان کے واٹر پلانٹس پر ہو گیا تو پھر کیا؟ تو ان کا بنیادی منصوبہ یہی ہے کہ تہس نہس کر کے رکھ دو ریجن کو، اور تہس نہس کر کے رکھ دو ایران کو، تہس نہس کر کے رکھ دو گلف ممالک کو. اسرائیل کو کوئی پسند نہیں ہے، اور کردوں کے ذریعے ترکی کو بھی ایک ہی بار نمٹا دو. باقی رہ جائے گا پاکستان، اس کو ہم IMF کے ذریعے اور سینکشنز کے ذریعے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ان کو نمٹاؤ. یہ ان کی پلاننگ ہے. سو اس لیے آپ دیکھیں سعودی عربیہ کس کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہا ہے؟ ایران کے ساتھ کر رہا ہے. سعودی عربیہ ایران کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہے، اور اسی رابطے کا نتیجہ وہ ایک اناؤنسمنٹ نکلی. لیکن امریکہ نے اٹیک کر دیا، تو ایران کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ایران اس کو رسپونڈ نہیں کرے گا تو ایران کمزور شو ہوگا، اور امریکہ کو تو راستہ مل جائے گا کہ وہ تو پھر گلف ممالک کے پیچھے چھپ رہا ہے، وہ اپنے حملے جاری رکھے گا لیکن ایران اپنے حملے جاری نہیں رکھ سکتا. یہ کیسی ایکویشن ہے؟ اتنی برہم جنگ جو ایران پر مسلط کی گئی ہے، تو آپ ایکویشن بھی ایران پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ ایران کبھی قبول نہیں کرے گا. اچھا، تو آگے ذرا اس کو ہم بڑھاتے ہیں. ایران جو ہے وہ مزید ٹارگٹ جو ہٹ کر رہا ہے. اچھا، ہیرٹس کی بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. اب ٹائم شارٹ ہے، تیزی کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. ہیرٹس کی بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. ہیرٹس کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میں ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایران اپنی فریکوینسی بڑھانے والا اسرائیل پر. ایران کے حملے اسرائیل پر بہت تیز ہونے جا رہے ہیں، اور اسرائیل میں ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایران کا جو سیکورٹی اپریٹس ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ لوز نہیں کر رہی ہے، وہ کولیپس نہیں کر رہی ہے، وہ انٹیکٹ ہیں، اور ایک کمان کے تحت وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جنگ کئی ہفتے چل سکتی ہے، اسرائیل میں یہ ایسٹیمیٹ ہے. لیکن ایک ایسٹیمیٹ یہ بھی ہے کہ بہت شدید دباؤ پولیٹیکل لیڈرشپ پر آ سکتا ہے جنگ کو روکنے کے لیے، اور یہ جنگ پھر ایسے بند ہوگی جیسے پچھلی جنگ بند ہوئی، تو ود ان 2-3 آورس یہ بند ہو جائے گی، ویری شارٹ نوٹس کے اوپر، جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا. تو اس پاسبلٹی کی بھی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹل پلان ہے، جنگ کا پلان ہے، یہ روز نیا اس میں اپڈیٹ جب وہ کیا جاتا ہے. ایران کی ہائی رینکنگ ملٹری آفیشل یہ کہہ رہا ہے کہ CNN کو کہ ہم جو ہے وہ نیو امریکن اٹیکس کو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، جن کو ہم نے پہلے ہٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے جو نیا راستہ شروع کیا ہے، ایران نے خبردار کیا کہ جو امریکی جہاز اسٹریٹ آف ہرموز میں آئے گا دیٹ ول گو ٹو دا باٹم آف دا سی، یہ ہم یہیں پر جو وہ غرق کریں گے. اور اربل جو ہے جہاں سے وہ داخل ہونا ہے انہوں نے کردوں نے، تو وہاں پر ایک اور اٹیک جو ایران کی جانب سے کیا گیا ہے. اور ایران کی ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ جو اسٹریٹجک ہمارے ویپنز ہیں وہ آلریڈی ہم نے شفٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کنفرنٹیشن کو بہت لمبے عرصے تک جاری رکھ سکتے ہیں. جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ ہم نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ایران نے یہ دعویٰ کیا، رشین میڈیا کوٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 200 امریکی فوجی اس میں جو وہ مارے گئے ہیں. رشین میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے، RT 200 US military personnel killed and injured in the last 24 hours. ایران کا یہ دعویٰ ہے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایران کا اتنا بڑا دعویٰ، ان کے ابھی تک 6 ہیں. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. مطلب ایران اتنی بڑی بلف تو نہیں مار سکتا کہ بھئی سینکڑوں بتایا جا رہا ہے اور ادھر ابھی تک صرف 6 ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ اور امریکی کیجویلٹیز اتنی جلدی چھپائی بھی نہیں جا سکتی، مطلب اتنی دیر تک چھپائی بھی نہیں جا سکتی. تو ایران کیا یہ اتنا بڑا بلف مار رہا ہے جس کو رشیا بھی اب کوٹ کر رہا ہے؟ اور علی لرجانی نے تصدیق کی کہ 500 کیجویلٹیز اوورال انہوں نے اس وقت بتائی تھی. اب یہ 200 اس میں مزید بڑھ گئی. اور جارج گیلوے کہہ رہا ہے کہ 1000 ٹوٹل کیجویلٹیز ہو چکی ہیں. سو یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے.
لندن نے برطانیہ کو اجازت دے دی ہے کہ تمام ان کی بیسز استعمال کی جا سکتی. دیکھیں برطانیہ سٹیپ بائی سٹیپ اس جنگ میں آ رہا ہے. وہ جنگ میں ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ ان کے جہاز براہ راست ایران پر حملہ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ایران ان کی بیسز کو ابھی اس طرح سے ہٹ نہیں کر رہا. دے آر ان دا وار ہر لحاظ سے, یعنی کہ لاجسٹک, انٹیلیجنس, ریسورسز, ایمونیشنز, مطلب یہ MI6 اور CIA کے بغیر تو کام ہوتا ہی نہیں ہے. سو دے آر ان دا وار, لیکن وہ چند منٹ کی دوری پر کھڑے ہیں کہ وہ ایران پر براہ راست حملہ لانچ کر دیں گے. سٹیپ بائی سٹیپ وہ بہت اب قریب آ گئے. تو اب یہ نیا سٹیپ ہے. اس کے ساتھ انہوں نے پرنس آف ویلز جو ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے اس کو ڈپلائی کرنے کا آرڈر آلموسٹ کر دیا ہے. بالکل وہ ہائی الرٹ پر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت اس کو یہاں پر جو وہ لایا جائے گا, لیکن اس کو بالکل الرٹ جو وہ کر دیا گیا ہے. برطانیہ کے جو لا میکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت ہمیں ایران کی جنگ میں جو وہ نہیں جانا چاہیے. یہ کہہ رہا ہے کہ فرانس کے طیارے پہلے ہی دن یہاں پر آ گئے تھے اور وہ ڈیفنس کے لیے جو وہ یہاں پر انٹرسیپشن یہاں پر کر رہے ہیں. سو فرانس از دیئر. یہ فرانس اور برطانیہ زیادہ دیر دور نہیں رہ سکیں گے اگر یہ جنگ چلتی ہے, جو کہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ زیادہ دیر اس میں سے دور نہیں رہ سکیں گے. ان کو مسئلہ صرف کاسٹ کا آ رہا ہے کہ کاسٹ بڑی ہیوی ہے. اور کے رابطے ہوئے ہیں ریجن کے تمام ڈیفنس منسٹرز ہیں, ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں. اچھا, اب آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جو گراؤنڈ اٹیک ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک تو امریکی میڈیا بتا رہا ہے, اور چونکہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم ان کے گیس اور آئل ریسورسز کے اوپر قبضہ کریں گے اور اس سے پھر ہماری معاملات آگے چلیں گے, تو اس کے لیے تو گراؤنڈ ٹروپس چاہیے. تو ایک اس کے لیے بھی, دوسرا یہ کہ ان کے تمام بمباری سے ان کے مقاصد اچیو نہیں ہو رہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس جنگ میں جب امریکہ ڈریگ ہو گیا تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا, وہ گراؤنڈ ٹروپس آنے ہی آنے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے. اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے بمباری کی ہے جہاں پر ایران کی گراؤنڈ فورسز موجود ہیں, یعنی جہاں پر ایران کی آرمی موجود ہے, جو ان کے بیرکس ہیں, وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا. اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ہزاروں ایرانی فوجیوں کو وہاں پر بریڈ کر دیا. آپ ان کی بدماشی دیکھیں, ایک ملک کے اندر گھس کر ان کے وطن کو تباہ کیا جا رہا ہے, ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو مارا جا رہا ہے. آپ بدماشی کا عالم دیکھیے کہ غزہ کو تباہ کرنے والے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ ایران میں آ کر یہ سارا کچھ اتنی بدماشی کے ساتھ کر رہا ہے, OIC نے کنڈیم بھی نہیں کیا. سو یہ اس وقت کی یعنی کہ صورتحال ہے. تو ایک ایران کی زمینی فوج کو انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کمزور کر رہے ہیں. تو یہ خوفناک جو صورتحال ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے سے لوگ کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.